صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے بالخصوص آپ نے جس طرح فرمایا کہ اندرون ملک بیرون ملک کئی جامعات کے اندر تدریس فرمائی، تو جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو علماء و مشائخ میں سے بالخصوص جو آج کے بالخصوص تاریخ کے اندر ہمیں چوٹی کے علماء ملتے ہیں، ان میں سے کون آپ کے تلامذہ میں شامل رہا ہے؟ قبلہ مفتی صاحب کے تلامذہ میں ابتدائی طور پر جو افراد تھے ان میں علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، آپ کا ایک نام دنیا تدریس میں چمکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں علامہ عبدالستار سعیدی صاحب حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد ہیں، تو اس حیثیت سے علامہ عبدالستار سعیدی صاحب پہلے شاگرد تھے دارالعلوم انوار رضا کے۔ اس کے علاوہ ملک کی بیشتر گدیاں میرا شریف ہے، عیدگاہ شریف ہے، گولڈا شریف، اسی طرح دیگر علاقے کشمیر کے ڈانگری شریف، وہاں کے صاحبزادگان بھی آپ سے پڑھتے رہے۔ اسی طرح بے شمار شخصیات ہیں۔ ترنول میں کرنل ڈاکٹر سرفراز سیفی صاحب کے تینوں بیٹے مفتی صاحب سے پڑھتے رہے اور انہوں نے اپنے علوم کی تکمیل کی۔ آخری ایام میں گولڈا شریف سے علامہ پیر سید شمس الدین شمس صاحب بھی پڑھتے رہے آپ کے پاس۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ملک پاکستان کی جو بڑی بڑی گدیاں اور بڑے بڑے علماء ہیں، وہ خصوصاً برکت کے طور پر سبق پڑھنے کے لیے کہ ہمیں شاگردی کا شرف حاصل ہو جائے، وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ جامعہ رضویہ العلوم کے شیخ الحدیث اور شیخ الفقہ بڑی کتابوں کے مدرس ہیں علامہ استاد ناصر صاحب، جو دریا شریف سے تعلق رکھتے، تو وہ اکثر اوقات بطور تبرک سبق پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو آپ چونکہ اجل اساتذہ کے شاگرد تھے، تو بڑے بڑے علماء آپ کے آگے زانو تلمس طے کرنے میں اپنی عزت پاتے تھے اور اس شرف کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے خاندان میں 4 پیر خانوں کے مشائخ کا آنا جانا تھا۔ قریب ترین ہمارے کھنوال شریف تھا، وہاں کے بھی مشائخ تشریف لاتے تھے، کیونکہ میرے والدہ، میرے والد صاحب اور آبا و اجداد کھنوال شریف سے بیعت تھے اور وہاں کے مرید تھے۔ دوسرا آستانہ ہے قریب ترین سادات کا میرا شریف، وہاں کے مشائخ ہمارے خاندان میں آتے تھے۔ میرا ایک بھائی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں سے بیعت تھا۔ اسی طرح جونگل شریف جو حضرت سلطان بہو کے سجادگان ہیں ان کی گدی ہے، وہ پیر خانہ بھی ہمارے گاؤں میں آتا تھا اور ان کے مریدین بھی موجود تھے۔ چوتھے نمبر پہ نیاریاں شریف کے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لاتے تھے۔ تو شروع سے ہی ہمارا جو مذہبی ماحول تھا وہ صاحبان طریقت کا بنایا ہوا ماحول تھا اور اس میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ تو جب میں پنڈی پڑھنے آیا تو میں نے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر تھے، ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی، ان کا میں مرید ہوا۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں اپنی بیعت کے حوالے سے یہی بتایا کہ مجھے جو شرف بیعت حاصل ہے وہ گولڈا شریف سے، اور وہی ایک واحد گدی ہے سادات کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا ہوں، اور ان کے ساتھ بے حد عقیدت تھی۔ قبلہ مفتی صاحب کا گولڈا شریف کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کا آنا جانا تھا، بلکہ پیر نصیر الدین صاحب خود شفقت فرماتے اور قبلہ مفتی صاحب کے پاس اکثر و بیشتر حاضری دیا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ بغیر بتائے بھی تشریف لے آتے تھے۔ ایک دفعہ دارالعلوم میں تدریس جاری تھی، کلاسیں لگی ہوئی تھی، تو قبلہ پیر سید نصیر الدین صاحب بغیر بتائے اچانک تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ بس یہ میرا گھر ہے، اس لیے میں چلتے چلتے یہاں آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا بہار لگی ہوئی ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب گولڈا شریف سے بیعت تھے،
حضرت بابوچی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کو سب سے پہلے خلافت جو ہے طریقت میں علامہ پیر عبداللہ جان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جی پشاور مرشد آباد شریف وہاں سے تھی۔ اور اسی طرح آپ کو خصوصی وظائف جو آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے بلا ناغہ، ان کی اجازت آپ کو ڈھانگری شریف سے تھی، پیر محبوب الرحمن محبوبی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ سے نقشبندی سلسلے میں خلافت بھی حاصل تھی۔ تو چشتی سلسلے میں آپ بیعت تھے، اور 2 نقشبندی درگاہوں سے آپ کو خلافت کا شرف حاصل تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کوئی پیری مریدی کا سلسلہ کیا؟ آپ نے خود بھی کوئی داخل بیعت کسی کو فرمایا، یا آپ اس سلسلے سے دور رہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائے۔ میں نے بارہا قبلہ مفتی صاحب سے عرض کی تو آپ نے انکار فرما دیا۔ میں نے عرض کی کہ آپ بیعت کریں ہمیں، تو آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس تمام اجازات موجود ہیں، اذن وظائف بریلی شریف سے مجھے ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وظائف اور تعویذات کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن میں نے اس طرف کا بھی توجہ نہیں کی۔ قبلہ مفتی صاحب کی توجہ واقعتاً عملیات کی طرف، یا جس طرح عاملین کرتے ہیں تعویذات دینا، باقاعدہ آپ نے کبھی تعویذ نہیں دیا۔ بہت زیادہ کسی کو ضرورت ہوتی تو آپ کسی عامل کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے کبھی کسی کو تعویذ دیا ہو۔ البتہ دم ضرور کر دیا کرتے تھے۔ تو جو باقاعدہ بیعت ہے یا پیری مریدی ہے، آپ نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اجازت ہونے کے باوجود، خلافت موجود ہونے کے باوجود، آپ صاحب تقوی اور صاحب ورع تھے، تمام تر شرائط آپ میں شیخ کی پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو کبھی بھی پیری مریدی کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ اپنا سلسلہ تلامذہ کا جاری فرمایا۔ آپ نے علمی سلسلہ جو ہے اس کو ہمیشہ ترویج دی ہے، اور اسی کی اشاعت میں اپنی پوری عمر گزاری ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے باقاعدہ کبھی بھی کسی کو بیعت نہیں کیا۔